بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار حرا مکہ مکرمہ کے قریب واقع پہاڑ جبل نور میں واقع ایک غار جہاں پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے جانا پڑتا ہے۔ نیچے اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار حرا واقع ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ کم و بیش نصف میٹر موٹے اور 1.25 میٹر تک چوڑے اور 3-4 میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ متساویہ ساقین مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا ہے، جس کا ہر ضلع 2.5 میٹر لمبا اور قاعدہ تقریباً 1 میٹر ہے۔ غار کی لمبائی 2.25 میٹر ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارا دن اس میں سورج نہیں جھانک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے عمر کو پہنچے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے تھے۔ یہیں ایک روز جبریل امین علیہ السلام نمودار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، جس کے ذریعے باری تعالیٰ رب تعالیٰ نے آپ کو نبی آخر الزمان مبعوث کیا۔ غار حرا مکہ مکرمہ کا نہایت ہی مبارک وعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ عاشقان رسول نہ صرف اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اسی غار میں ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ امام احمد بن محمد قسطلانی قدس سر اور نورانی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کرنے کے لیے غار حرا کو اس لیے خاص فرمایا کہ اس غار کو دیگر غاروں سے اضافی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس میں لوگوں سے دوری دل جمعی کے ساتھ عبادت اور بیت اللہ شریف کی زیارت ہوتی تھی۔ گویا غار حرا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 3 عبادتیں جمع ہو گئیں: تنہائی، عبادت اور بیت اللہ کی زیارت، جبکہ دیگر غاروں میں یہ 3 باتیں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری، جو کہ 30ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اسی غار کے اندر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کر کے اسے دھویا اور پھر کہا، اقرأ بسم ربک۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ وحی کو مضبوط دل کے ساتھ طہارت کے نہایت کاملہ احوال میں حاصل کریں۔